جو ویڈیو دیکھ رہا ہے چینل کو آرام سے اور شرافت کے ساتھ سبسکرائب کر لے۔ میں نے کرایے کی اس نئے اور پوش گھر کی دہلیز پار کی تو باہر رات کا ایک گہرا محیب اور سرد ترین سناٹا میرا منتظر تھا، جو اس پورے بڑے شہر کو اپنی سیاہ تاریک چادر کے اندر بری طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ ہوا میں بلا کی سرد خنکی تھی جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، لیکن میرے کثرتی اور چوڑے جسم کے اندر دوڑتے ہوئے غیرت مند خون کی تپش اس خنکی پر پوری طرح حاوی تھی، کیونکہ وہ برطانوی دوا کا تیز اثر اور اپنے سوتیلے چچا سکندر خان سے بدلے کی دہکتی آگ میرے پٹھوں کو لوہے کی طرح سخت اور گرم کر چکی تھی۔ گاڑی کی چابیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں زور زور سے گھماتے ہوئے جب کالو نے باہر گلی کے موڑ پر تیز اور لگاتار ہارن بجایا، تو روہی نے چمڑے کے اس بڑے سفری بیگ کی مضبوط زپ بند کی، جس میں باچا خان کے خفیہ اور VIP لاکر سے ملی وہ تمام خونی فائلیں، پرانے گوداموں کے نقشے، زمینوں کے کاغذات اور ہمارا وہ بارود اور اسلحہ بند تھا جو اب ہماری اس آخری اور فیصلہ کن جنگ کا سب سے بڑا ہتھیار بننے والا تھا، اور جس کی مدد سے ہمیں سکندر خان کی اس جابر سلطنت کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دینا تھا۔ ہم دونوں اب اس نئے گھر کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار تھے، مگر حویلی کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اس بڑے مرکے کی بساط کو بچھانے کے لیے ایک ایسی چال چلنا ضروری تھا جو دشمن کو سنبھلنے کا ایک بھی موقع نہ دے۔ لیکن ابھی گھر کی چوکھٹ سے اپنا پہلا بھاری قدم باہر نکالنے سے بالکل پہلے روہی کے معصوم اور اجلے چہرے پر ایک عجیب سی گہری مصلحت آمیز اور دوراندیش سوچ ابھری، جس نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہیں روک دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے چھوٹے بیگ سے اپنا موبائل فون نکالا اور بیڈ روم کے پرانے صوفے پر بیٹھ کر ایک ایسا خفیہ نمبر گھمایا جس کا تعلق میرے ماضی کے ان سب سے گہرے، پرسرر اور ممنوعہ ترین گوشوں سے تھا جن کی تپش آج بھی اس بڑے گاؤں کی حویلی کی پرانی دیواروں میں خاموشی سے دفن تھی۔ روہی نے دراصل میری جوان مامی نائلہ کا نمبر ملایا تھا، وہی نائلہ مامی جو میرے اچانک لاپتہ ہونے، سحر کے جھوٹے الزام اور میرے مر جانے کی جھوٹی افواہوں کے بعد اندر سے بری طرح تڑپتی تھی، اور کچھ ہی عرصہ پہلے حویلی کے سب گھر والوں سے، اپنے شوہر سرور سے یہ جھوٹا اور مکارانہ بہانہ بنا کر مجھ سے دوسرے شہر کے اس خفیہ ہسپتال میں ملنے آئی تھی کہ وہ کسی ضروری گھریلو کام دور کے رشتے دار کی عیادت کے لیے جا رہی ہیں، جبکہ حقیقت کی دنیا میں وہ صرف اور صرف مجھ سے ملنے اکیلی چلی آئی تھیں، کیونکہ وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ فون کی دوسری لمبی گھنٹی پر جیسے ہی نائلہ مامی نے اپنی بھاری لرزتی اور حد سے زیادہ اداس آواز میں فون اٹھایا، تو روہی نے اپنی آواز کو حد سے زیادہ دھیما، نپاتلا اور احترام بھرا بناتے ہوئے کہا کہ مامی جی، میں روہی بول رہی ہوں، آپ اس وقت جہاں بھی ہیں بس اپنے دل کو پوری طرح مضبوط رکھیں اور میری بات ایک ایک لفظ کر کے غور سے سنیں۔ ہم لوگ کل صبح کا سورج طلوع ہونے تک ہر حال میں گاؤں پہنچ رہے ہیں، اور آپ کا شیرو بالکل محفوظ اور سلامت اس وقت میرے ساتھ گاڑی میں موجود ہے۔ یہ ہلا دینے والی اور غیر متوقع خوشخبری سنتے ہی فون کے دوسرے سرے پر نائلہ مامی کے منہ سے ایک دبی ہوئی، تڑپتی ہوئی چیخ نکل گئی۔ ان کا پورا وجود خوشی، سچے صدمے اور حیرت کے ملے جلے احساس سے بری طرح کانپنے لگا، اور ان کی آنکھوں سے پچھتاوے اور محبت کے آنسوؤں کا ایک بکھرا ہوا دریا بہہ نکلا۔
وہ اپنے حواسوں میں یہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھیں کہ ان کا وہ شہسوار شیرو جس کے بچھڑنے کے غم میں وہ روز گھٹ گھٹ کر حویلی کے بند کمروں میں جی رہی تھیں اور اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں، وہ اب دوبارہ ان کی دنیا میں لوٹ رہا ہے اور ان کا اکیلاپن ختم ہونے والا ہے۔ روحی نے فوراً نائلہ مامی کے اس شدید جذباتی طوفان اور گھبراہٹ کو سنبھالتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور دباؤ کے ساتھ ان سے گزارش کی کہ مامی جی، میری اب سے ہاتھ جوڑ کر یہ التجا ہے کہ اپنے یہ ہمارے گاؤں آنے کی بات حویلی کے کسی بھی دوسرے فرد، ماما سرور، مامی مارا، مامی دیبا، کسی کو بھی نہیں بتانی۔ وہاں پہنچنے اور حویلی کے اندر قدم رکھنے تک گپت رہنا چاہیے، ورنہ سکندر خان کو اگر بھنک بھی لگ گئی تو وہ کوئی بھی نیا خونی اور زہریلا جال بچھا سکتا ہے اور ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نائلہ نے فون پر روتے ہوئے اپنے تپتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر روحی کو قسم کھا کر پورا یقین دلایا کہ وہ اس راز پر اپنے خون کی آخری بوند اور اپنی سانس تک پہرا دیں گی اور حویلی کے کسی بھی فرد کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے بعد روحی نے فون بند کیا اور ہم دونوں نے اپنے چہروں پر وہ سیاہ نقاب اور بڑے چشمے چڑھائے اور اپنے اس نئے کرائے کے گھر کو ہمیشہ کے لیے لاک کر کے باہر گلی کے اندھیرے میں نکل آئے، جہاں کالو ہمارا بے تابی سے منتظر کھڑا تھا۔ جب میں گلی کے پکے فرش پر آیا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی اور میں اپنے قدموں کو روکنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ میں اپنے دماغ میں یہ سچ سمجھ رہا تھا کہ کالو باہر کوئی عام کالی گاڑی یا کوئی چھوٹی جیپ لے کر آیا ہوگا جس میں ہم تینوں خاموشی سے نکل جائیں گے۔ مگر سامنے گلی کے موڑ پر ایک بہت بڑی، پرانی اور لوہے کی موٹی باڈی والی مسافر بس کھڑی تھی، جس کے سائلنسر اور انجن کی دھیمی گرج رات کے اس سرد سناٹے کو چاک کر کے فضا میں گونج رہی تھی۔ میں نے چونک کر جب اس مسافر بس کی بڑی شیشے والی کھڑکیوں سے اندر کا جائزہ لیا تو میرے تن بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی، کیونکہ اس بس کے اندر تقریباً 20-25 تگڑے چوڑے چہروں والے، کثرتی اور چوکنا نظروں والے مرد آپس میں گھل مل کر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے عام مسافروں کی طرح بالکل سادہ، پرانے اور عام کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن ان کی چور نظریں، ان کے چہروں کی سختی اور ان کے بیٹھنے کا الٹ انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ کوئی عام لوکل مسافر بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بڑے خونی مرکے کے لیے پوری طرح مستعد اور تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے چہرے سے وہ سیاہ چشمہ ہلکا سا نیچے کیا اور کالو کے بالکل قریب جا کر انتہائی حیرت، جھجک اور دھیمی آواز میں اس سے پوچھا کہ کالو میرے بھائی، یہ کیا ماجرا ہے اور تم نے یہ کیا تماشا کھڑا کیا ہے؟ ہم گاؤں ایک انتہائی خفیہ مشن پر اپنا روپ بدل کر جا رہے ہیں، اور تم یہ پوری مسافر بس اور اتنے سارے انجان لوگ اپنے ساتھ کس لیے لے آئے ہو؟ کیا تم دشمن کو خود دعوت دینا چاہتے ہو؟ کالو نے میری اس جائز تشویش اور غصے پر اپنے چہرے پر ایک جری وفادار اور پراعتماد مسکراہٹ سجائی، میرے کندھے پر اپنا بھاری اور لوہے جیسا ہاتھ رکھا اور انتہائی دھیمی چوکنا آواز میں مجھ سے کہنے لگا کہ شیرو بھائی، تم اپنے دل میں بالکل بھی پریشان مت ہو اور اپنے بھائی پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ بس کے اندر جتنے بھی سواریاں تمہیں عام کپڑوں اور چادروں میں نظر آ رہی ہیں، یہ کوئی عام لوکل مسافر یا غریب دیہاتی بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے سب میرے سب سے زیادہ وفادار جاندار، نمک حلال اور پلے ہوئے بندے اور پیشہ ور شوٹرز ہیں، جنہیں میں نے راتوں رات اس شہر کے کونے کونے سے اکٹھا کیا ہے
ताकि कोई कड़ी न टूटे। इसने बस के लोहे के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि बादशाह खान के इस इबरतनाक खात्मे और राजा के कत्ल के बाद इस शहर का पूरा माफिया नेटवर्क अंदर से बुरी तरह हल चुका है, और सिकंदर खान के मुसल्ला बंदे और पुलिस के गद्दार अफसरान अब तक की तमाम बड़ी शाहराहों और नाकों पर अलर्ट हो सकते हैं और तुम्हारी गाड़ी को ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए ये मेरे जरी और खूनखार बंदे तुम्हें और रोही को बिल्कुल महफूज तरीके से हर छोटे बड़े खतरे से बचाकर गांव की इस मिट्टी तक पहुंचा देंगे, और इस पूरे खूनी सफर के दौरान मैं भी तुम्हारे साथ इसी बस की सबसे अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठूंगा ताकि दुश्मन का कोई भी कारिंदा हमारी इस गाड़ी की तरफ मील आंख से देख भी ना सके और हम बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल पर पहुंच सके। मैंने कालू की इस बेपनाह और लाफानी वफादारी, मोहब्बत और दूरंदेशी को देखकर अपने दिल के अंदर एक गहरा फख्र महसूस किया और उसका शुक्रिया अदा किया, और रोही का हाथ अपने हाथ में मजबूती से थाम कर इस बड़ी मुसाफिर बस के अंदर दाखिल हो गया, जहां इन तमाम आम कपड़ों में बैठे शूटर्स ने मेरे अंदर दाखिल होते ही मेरे एहतराम और रोब में अपने सर धीरे से झुकाए, और हम दोनों बस की सबसे आखिरी बड़ी सीट पर जाकर बैठ गए जहां अंधेरा ज्यादा था। बस जैसे ही इस पोश इलाके की पकी सड़कों को छोड़कर गांव की तरफ जाने वाली इस तवील, वीरान और मटियाली शाहरा पर तेज रफ्तारी के साथ दौड़ने लगी, तो खिड़की के खिले शीशे से आने वाली सद हुआ के तेज झोंकों के साथ ही मेरे दिमाग के बंद किवाड़ एक बार फिर खिल गए, और मेरे माजी के वो गहरे ममनुआ तपते हुए और लर्जा खेज ताल्लुकात एक एक करके मेरी यादों के पर्दे पर इतनी शिद्दत से उभरने लगे जिनका सच इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता था, और जो मेरी हस्ती का सबसे बड़ा राज थे। ये एक ऐसा भयानक, लर्जा खेज और तपता हुआ खानदानी सच था कि माजी में मेरा ताल्लुक हवेली की तीनों नामवर खूबसूरत और बड़ी औरतों यानी मायरा मामी, नायला मामी और दीबा मामी के साथ अलग अलग गहरे और शदीद रिश्तों में रह चुका था, और आज की सबसे बड़ी और हिला देने वाली हकीकत ये थी कि ये तीनों मामियां मेरे ही सगे बच्चों की माएं बन चुकी थीं, और उनके पेट से पैदा होने वाले बच्चों के जिस्म में दौड़ता हुआ खून सिर्फ और सिर्फ मेरा यानी शेरू का था। गांव का वो जाबिर जाहिल और जालिम मुआशरा इन तीनों मासूम और खूबसूरत औरतों को साल साल से बांझ होने, औलाद न देने, अधूरी होने और हवेली का नाम डबोने के ऐसे तल्ख और जहरीले ताने देते थे कि उनका हवेली के अंदर सांस लेना भी एक अजाब बन चुका था, और उनकी जिंदगी एक दोज़ख की तरह दहक रही थी। लेकिन हकीकत की दुनिया में वो तीनों मामियां रत्ती बराबर भी बांझ कसूरवार नहीं थीं, बल्कि हकीकत ये थी कि सरवर, दिलदार और बख्तियार खुद मर्दांगी के इस काबिल ही नहीं थे कि वो किसी औरत की कोख को हरी कर सकते या उन्हें औलाद का सिख दे सकते। वो अंदर से बिल्कुल खोखले, नामर्द और लाचार थे। इसी शदीद खानदानी जुल्म, कानों और अपने वजूद को एक औलाद के लिए तड़पता देखकर उन तीनों मामियों ने माजी के मुख्तलिफ मोड़ पर हवेली के अंधेरे, सुनसान और तन्हा कमरों में मुझसे ताल्लुक कायम किए थे, जिनके नतीजे में उनकी गोद हरी हुई थी और वो माएँ बनने का वो सिख पा चुकी थीं जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था। मगर दुनिया की नज़र में वो बच्चे उनके शोहरों के थे, जबकि हकीकत में वो सब मेरी अपनी सगी औलादें थीं जिनका खून गांव की मिट्टी पर मेरा इंतज़ार कर रहा था। दूसरी तरफ
اس بڑے اور چمکتے ہوئے شہر کے ایک نامور اور بڑے اسپورٹس اسٹیڈیم کے اندر ایک بالکل مختلف سنسنی خیز اور جاندار مرکہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، جہاں ماہرین کی سب سے پکی دوست زینت نے اپنا وہ پہلا بڑا اور اہم ترین ریسلنگ کا مقابلہ فائنل راؤنڈ میں اپنی حریف کھلاڑی کو دھول چٹا کر انتہائی جارحانہ انداز میں جیت لیا تھا، اور پورا حال اس کی اس فتح پر تالیوں اور سیٹیوں سے گونج رہا تھا۔ اس بڑی کامیابی کے بعد اب وہ تینوں لڑکیاں یعنی میری یاد میں دن رات تڑپنے والی ریما، پچھتاوے کی آگ میں جلنے والی ماہرین اور یہ نئی فاتح زینت اس بڑے شہر کے مرکزی تجارتی مراکز، بڑی دکانوں اور خوبصورت بازاروں میں گھوم رہی تھیں اور شاپنگ کر رہی تھیں تاکہ زینت کی جیت کا جشن منا سکیں۔ لیکن باہر کی اس تمام چمک دمک، زرد روشنیوں، رونقوں اور زینت کی اس اتنی بڑی جیت کے جشن کے باوجود ان تینوں لڑکیوں کے دلوں کے اندر ایک ایسا گہرا اندھیرا، پچھتاوا اور شدید اداسی پھیلی ہوئی تھی جو انہیں ایک پل کے لیے بھی کھل کر ہنسنے یا خوش ہونے نہیں دے رہی تھی، اور ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں معصوم لڑکیاں میرے یعنی اپنے اسی شیرو کے اچانک دنیا سے چلے جانے، سحر کے اس الزام کے بعد غائب ہونے اور سکندر خان کی اس فائرنگ کا شکار ہو کر مر جانے کی جھوٹی افواہ کی وجہ سے اندر سے بالکل کھوکھلی، اداس اور نڈھال ہو چکی تھیں، اور ان کی آنکھوں کے پیچھے پچھتاوے کے آنسو چھپے ہوئے تھے جو رات کو اکیلے میں بہتے تھے۔ ان معصوموں کو اپنے خواب و خیال میں بھی اس حقیقت کا ذرا سا پتہ نہیں تھا کہ ان کا شیرو بالکل زندہ سلامت ہے اور اس وقت اپنا پورا روپ بدل کر آنکھوں پر کالا چشمہ سجائے اسی شہر کی سڑکوں پر ایک بڑی مسافر بس کے اندر روہی کا ہاتھ تھامے ان کے اپنے ہی گاؤں کی طرف ایک نئے خونی مشن پر نکل چکا ہے۔ وہ تو بس میری پرانی یادوں کے سہارے اس اجنبی شہر کی سڑکوں پر اداس قدموں سے چل رہی تھی، اور میرے ملن کی حسرت ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی تھی مگر بازی پلٹنے والی تھی۔ ہماری یہ بڑی مسافر بس اب شہر کی حدود اور فیکٹریوں کے دھوئیں کو بہت پیچھے چھوڑ کر گاؤں کی طرف جانے والی اس لمبی ویران، کچی اور پہاڑی شاہراہ پر پورے جلال اور تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہی تھی، اور رات کے گیرد بج چکے تھے۔ کھڑکی کے باہر گھنا اور مہیب اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور صرف بس کی تیز ہیڈ لائٹس ہی اس کچے اور سنسان راستے کے اندھیرے کو چیر رہی تھیں۔ روہی نے اپنا سر میرے مضبوط اور چوڑے شانے پر ٹکا ہوا تھا، اور دوا کی تپش میرے خون میں اب بھی دھیمی دھیمی دوڑ رہی تھی جو مجھے الرٹ رکھے ہوئے تھی۔ اچانک شاہراہ کے ایک ایسے موڑ پر جہاں دور دور تک کوئی انسانی آبادی نہیں تھی اور صرف پرانے ٹوٹے ہوئے جھکے درخت کھڑے تھے، اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کالو نے کھڑکی سے باہر دائیں بائیں اور پیچھے کے شیشے میں جھانکا، اور اس کے چہرے پر ایک دم شدید تشویش اور خطرے کے گہرے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے دیکھا کہ شاہراہ کے پچھلے حصے پر دو تیز رفتار کالی گاڑیاں جن کی ہیڈ لائٹس بالکل بند تھیں، پچھلے کئی کلومیٹر سے ہماری اس مسافر بس کا بالکل خفیہ طور پر پیچھا کر رہی تھیں اور ہمارے ساتھ اپنی دوری کو کم کر رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے کے راستے پر سکندر خان کے کچھ مشکوک اسلحہ بردار کارندوں کی ناکہ بندی کا پورا شبہ تھا جو ہر بڑی گاڑی کو روک کر تلاشی لے رہے تھے۔ کالو نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے بجلی کی تیزی سے موڑ کر بس کے ڈرائیور کو سختی سے حکم دیا کہ وہ بس کی رفتار کو دھیرے دھیرے کم کرے اور شاہراہ کے کنارے بنے ایک پرانے
बड़े और नीम अंधेरे लोकल होटल और ट्रक अड्डे के पास मुसाफिर बस को फौरन ब्रेक लगाकर रोक दे ताकि हम पोजीशन संभाल सकें। मुसाफिर बस जैसे ही इस पुराने होटल के कच्चे और मटियाले इहाते में एक जोरदार झटके और ब्रेक की चिड़चिड़ाहट के साथ रुकी। कालू तेज तेज कदम उठाता हुआ बस के पिछले हिस्से में मेरी और रोही की सीट के पास पहुंचा। इसकी आंखों में इस वक्त चूकनापन और जंगी जुनून वाज़े था। इसने हमारी सीट पर झुकते हुए इंतहाई धीमी और संजीदा आवाज में मुझसे कहा कि शेरू भाई, मेरी बात एक एक लफ्ज़ करके गौर से सुनो। आगे के रास्ते पर मुझे शदीद खतरा और बारूद की बो महसूस हो रही है और ऐसा लगता है कि सिकंदर खान के शहर में मौजूद मुखबरों को हमारी इस लोकल मुसाफिर बस पर कुछ शक हो चुका है और वो आगे नाकाबंदी किए हथियार ताने बैठे हैं ताकि हमें घेर सकें। इसने होटल के बाहर खड़े पुराने ट्रकों और अंधेरे की तरफ इशारा करते हुए मजीद कहा कि इस वक्त रात के इस पहर अपने शूटर्स के साथ वहां सामने से जाना सरासर हमाकत और नुकसान का सौदा होगा। इसलिए मैंने बस को इस पुराने होटल के करीब रोक दिया है। हम सब आम मुसाफिरों और ड्राइवरों की तरह यहाँ कुछ देर बैठेंगे, चाय पिएंगे और आराम का नाटक करेंगे, और अब हम अपने इस खूनी सफ़र का बकिया हिस्सा रात के आखिरी पहर, जब अंधेरा सबसे ज़्यादा घना और मुहीब होगा और दुश्मन की आंखें थक कर बंद हो चुकी होंगी, तब बिल्कुल खुफिया तौर पर पट्टियों के रास्ते करेंगे ताकि हम बना किसी बड़ी लड़ाई के सीधा गांव की इस मिट्टी पर दाखिल हो सकें जहां हमारा असल मरका होना है और जहां नायला मामी हमारा इंतजार कर रही है। मैंने कालू की इस शानदार जंगी हिकमत अमली और होशियारी को दिल से सराहते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। अपने चेहरे पर चढ़ा वो सिया चश्मा और निकाब दुरुस्त किया और रोही का हाथ अपने हाथ में लेकर मुसाफिर बस के दरवाजे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अब ये रात इस पुराने होटल के अंधेरे और मिट्टी में हमारे सब्र, हमारी गैरत और हमारी अगली चाल का एक नया और सनसनीखेज इम्तिहान लेने वाली थी, जिसका मुकाबला हमें मिलकर करना था। और मेरे सौतेले चचा सिकंदर खान की इबरतनाक मौत का वक्त अब बहुत तेजी से करीब आ रहा था और अब बाजी हमारे हाथ में थी। हम बस के लोहे की पाइप वाले डंडे को पकड़कर जैसे ही नीचे उतरे तो होटल के अहाते में खड़ी तेज हवा ने हमारे चेहरों को छुआ। चारों तरफ ट्रकों के ड्राइवर और कैलेंडर पुराने कोड़ों पर बैठे हुक्का पी रहे थे और चाय के बर्तनों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। कालू ने अपने बंदों को बस के अंदर ही रहने का इशारा किया ताकि होटल के अंदर मौजूद किसी भी तीसरे बंदे सिकंदर खान के किसी मुखबिर को इतनी बड़ी तादाद में कसरती मर्दों को देखकर कोई शक न हो और वो खुद 2 शूटर्स को लेकर हमारे पीछे एक मुहाफिज की तरह चलने लगा। मैंने रोही को अपने बिल्कुल करीब रखा हुआ था। इसका मेरे पास होना ही मेरे असाब को इस वीरान और ख़तरनाक माहौल में बिल्कुल पुरसुकून और चूक न रख सकता था और मुझे लड़ने की ताकत दे रहा था। हमने होटल के एक अंधेरे और आखिरी कोने में बिछी लकड़ी की पुरानी चारपाई का इंतखाब किया और वहां बैठ गए। रोही ने अपने दोपट्टे को चेहरे पर अच्छी तरह लपेटा हुआ था, लेकिन इसकी चमकती हुई आंखें इस अंधेरे में भी इस शाहरा पर जिमी हुई थीं, जहां से वो काली गाड़ियां गुजरने वाली थीं जिन्होंने हमारा पीछा किया था और जो अब होटल के बाहर सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थीं। कालू ने चाय का ऑर्डर दिया और खुद चारपाई के पास खड़ा होकर सड़क का जायजा लेने लगा।
اس کا ہاتھ اس کی چادر کے اندر چھپی پسٹل کے ٹریگر پر تھا، اور اس کے پٹھے تنے ہوئے تھے جیسے وہ کسی بھی لمحے گولی چلانے کے لیے بالکل تیار ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ کالی گاڑیاں ہوٹل کے مرکزی گیٹ کے سامنے سے گزری، لیکن انہوں نے بس کو کھڑا دیکھ کر اپنی رفتار کو سست کیا، مگر میرے شوٹرز نے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے تھے، جس کی وجہ سے غنڈوں کو اندر کا منظر نظر نہیں آیا، اور وہ کچھ دور جا کر اندھیرے میں کھڑی ہو گئیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ ہمارے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ سنسان راستے پر ہم پر حملہ کر سکے۔ میں نے چائے کا گرم پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، روحی کی طرف دیکھا جس نے خاموشی سے میرا ہاتھ دبا کر مجھے حوصلہ دیا، اور میں نے دل ہی دل میں خود سے عہد کیا کہ اب جب اس ہوٹل کا اندھیرا ختم ہوگا اور رات کا آخری پہر شروع ہوگا تو میں کالو اور اپنے ان 20 شوٹرز کے ساتھ مل کر ان پیچھا کرنے والے غنڈوں کو اسی شاہراہ کی مٹی میں ملا دوں گا، اور سکندر خان کو یہ پہلا تحفہ بھیجوں گا کہ اس کا بھتیجا شیرو اب اس کا تکیہ الٹنے کے لیے گاؤں کی مٹی پر پاؤں رکھنے والا ہے۔ اور اسی عزم کے ساتھ ہم اس پرانے ہوٹل کے سائے میں اس خاموش اور سنسنی خیز رات کے گزرنے اور اپنے اگلے خونی وار کا بے تابی سے انتظار کرنے لگے، جہاں سے اب ہماری فتح کا راستہ نکلنا تھا۔